ایک بات دانیال صاحب جو کہی گئی اس دن وہ یہ تھی کہ کب تک ہم گورننس کے جو گیپس ہیں اور خامیاں ہیں اس کو افواج کے خون سے بھرتے رہیں گے. آپ نے ہمیں اس سے پہلے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ اکثر مختلف ہے جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے, اور بالکل سمجھ میں بھی آتا ہے وہاں کے ڈائنامکس اور جو معاملات ہیں وہ مختلف ہیں. اس کے اوپر وہاں کے جو قوم پرست رہنما ہے وہ اب کھل کر بات بھی کر رہے ہیں اور چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. آپ کی نظر میں یہ درست تشریح ہے کہ گورننس کی خامیاں ہیں جو بڑی وجہ بن رہی ہیں اس دہشت گردی کی؟ میرے خیال میں کسی حد تک اس کا بالکل شامل العمل ہے یہ بات. دیکھیں جو پولیس کا ناجائز استعمال ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ سیاستدان کرتے ہیں. اور ایس ایچ او لگوانا, وہاں پر تفتیش تبدیل کروانا, وہاں پر مختلف حیلے بہانوں سے اپنے مخالفین کو ٹارچر کرنا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے, پولیس کے ذریعے, یہ ایک پرانا سیاسی فعل ہے. جتنا آپ وہ کریں گے اس کا اتنا ہی ری ایکشن آئے گا, خاص طور پر خیبر پختونخوا میں جہاں پر ایک زیادہ ایگیلیٹیرین سوسائٹی ہے نسبتاً لیٹ سے. جیسے آپ پاکستان میں ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں اس طرح ہائرارکیکل سوسائٹی زیادہ ہوتی جاتی ہے. جو پشتون ہیں یا پختون علاقے ہیں اس میں بہت ایگیلیٹیرین سوسائٹی, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ کہ کس کی کتنی زمین ہے کس کی کم ہے, سب ایک برابر میں ایک دوسرے کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. یہ خصلت ہے وہاں کے کلچر کی, میرے دل کے قریب وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن بہرحال اس کی وجہ سے پھر یہ چیزیں جو ہیں, اور خاص طور پہ جو ٹرائبل آپ ایڈ کر دیں اس میں ریلیشنز جو ہیں, جب آپ کسی ایک کو تھپڑ ماریں تو پھر آپ نے پورے ٹرائب کو تھپڑ مارا ہے, تو وہاں پر ریئیکشن بھی پھر اس نوعیت کا آتا ہے. تو چیزیں بہت جلدی بھٹک جاتی ہیں نسبتاً باقی جو ہمارے پاکستان میں علاقے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر یہ اوورلی سینسٹیو ایک معاملہ ہے. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ مرجڈ ایریاز ہیں اس میں بھی جو وعدے ودود ہوئے تھے اس پہ پروونشل گورنمنٹ نے جو فنڈز ملے تھے سیکیورٹی کے لیے وہ بھی سیکیورٹی پہ نہیں استعمال کیے, اور جو فنڈز ان کو ملے تھے مرجڈ ایریاز کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ بھی وہاں پر استعمال نہیں ہوئے. اب خیبر پختونخوا کا ایک لیجیٹمیٹ کیس ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں ملے ہی کم ہیں, چلیں اس کو بھی مان لیتے ہیں آپ کو کم ملے ہیں, لیکن جو ملے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا. ان کا پھر یہ آرگیومنٹ ہے کہ جو ہمیں ملے تھے وہ پھر ہمیں دوسرے جو ہماری پرائرٹیز تھے اس پہ لگانے پڑ گئے, تو آپ بقایا دیں تو ہم اس پہ لگا دیتے ہیں. تو اس طرح سے ایک عجیب سا چوہے اور بلی کا کھیل بنا ہوا ہے, جبکہ حالات جو ہیں بگڑتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کو اریسٹ کرنے کے لیے یکمشت جو ہے دونوں فریقوں کو, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کو, اس کو روکنے کے لیے جو ریسورسز ہیں وہ فراہم کریں اور وہ انشور کریں کہ جس جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں. آپ کو یہ میں ایک آخری بات بتاتا چلوں اس کوشچن کا, کہ جو پختون قوم ہے وہ جو سب سے بری بات مانی جاتی ہے نا وہ ہے کہ آپ ان سے وعدہ کریں اور اس پہ پھر جائیں, دوغلا پن دکھائیں, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. جو فرسٹ افغان وار تھی وہ اسی وجہ سے شروع ہوئی تھی. کلکتہ میں 2 اکاؤنٹنٹس تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے کاسٹ سیونگ کرنی ہے, تو یہ جو خیبر پاس ہے اس میں تو بڑا امن ہے, ہم کیوں اتنے پیسے دے رہے ہیں افریدیز کو یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے. انہوں نے کٹ لگا دیا, انہوں نے جا کے ان کو بتا دیا کہ یہ پیسے اتنے کم ہیں اس دفعہ. اس کے بعد پھر انہوں نے پورا گیرزن ہی مار دیا, ایک چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم جا کے بتاؤ کیا حالات ہے. اس لیے یہ جب آپ وعدہ کرتے ہیں, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہو, چاہے وہ اختیارات کا ہو, چاہے جو بھی ہو, اس میں پھر آپ کھیل نہ کھیلیں, کیونکہ ان کی طبیعت اور ان کا ٹریننگ اور ان کا کلچر اور ہے. چلیے اب یہ تو اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس دو پختون آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں زیادہ بہتر کہہ سکیں گے, لیکن وعدہ خلافی تو خواہ وہ سندھ میں بیٹھے کسی عوام کے ساتھ ہو, بلوچستان میں ہو یا پنجاب میں بھی فور دیٹ میٹر. لیکن یہ ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جو ہم نے پڑھا ہے, مثلا میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں پختون تو نہیں ہوں, لیکن میں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. صحیح ہے. چلیے اب بہت سی چیزیں پختونوں کے ساتھ جو ہے ان کو نتھی کیا جاتا ہے, ایک تو جذبات کے اعتبار سے بھی بات کی جاتی ہے, تو ہم ایک اوور آل جو کاز ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان بیسس کے اوپر. اب یہ فرمائیے گا سمر صاحبہ, سی ایم کے پی کہتے ہیں کہ وہی وسائل کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف سے ریاستی موقف ہے کہ یہ گورننس کی خامیاں ہیں جس کا نتائج. لیکن جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں دہشت گردی کے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم انیشیٹ کریں, افغانستان ایک وفد بھیجیں, وفاق ہمارا ساتھ دے, تو حکومت اس کو میں سنجیدگی نہیں دکھاتی. تو اس پہ اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جی, یہ جو اتھارٹیرین طریقے سے خیبر پختونخوا کے بارے میں ڈیسیشنز بنائے جا رہے ہیں, اگر ریاست کو لگتا ہے کہ گورننس کا گیپ ہے تو 12 سال سے پاکستان تحریک انصاف کو اسی ریاست نے خیبر پختونخوا کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. ریاست کی مرضی کے بغیر وہ وہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے, ریاست کی مرضی کے ساتھ ہی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. صبر صاحبہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گی, اگر آپ کا یہ ایک تبصرہ ہے کے پی حکومت کے حوالے سے, تو پھر دیگر صوبوں میں اور وفاق میں بھی شاید ریاست کی مرضی سے ہی بیٹھی ہیں حکومت. سب کچھ ریاست کی مرضی سے ہی بیٹھا ہوا ہے, ریاست کی مرضی کے بغیر یہاں پہ کچھ نہیں بیٹھا. تو ریاست سے مراد آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ آف کورس. تو اسٹیبلشمنٹ نے میں بھی پھر اپنی جو چوائسیز ان کی ہوتی ہیں یا وہ جو الیکٹرل پروسیس میں ان کی ایک انٹرفیئرنس ہوتی ہے, دے شوڈ تھنک, سٹ بیک اینڈ تھنک کہ اس پالیسی سے ملک کا نقصان ہوا ہے کہ فائدہ ہوا ہے.
ملک سارا حصوں میں بٹ گیا ہے, ساری عوام آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہے, کسی چیز کی اس ملک میں کوئی لیجیٹمیسی رہی ہی نہیں ہے. Everybody says this one has no mandate. سارے ملک کا بھی یہ حال ہو گیا ہے نا. اگر کوئی پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کوئی آرڈر پاس کرتی ہے تو ہر کوئی کہتا ہے اس کو تو یہ بات امپلیمنٹ کرانے کا اس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. لیکن دیکھیں جی, کیونکہ ہم ایک دہشت گردی کے مارے ہوئے لوگ ہیں, جب ٹیررزم کی بات آتی ہے تو پھر اس میں سیاست کو ہمیں پیچھے کر کے ہم سب کو ٹیررزم کے ساتھ اکٹھا ہو کے لڑنا پڑے گا. بیکاز ٹیررسٹ ہمارے ایک پیج پہ آنے کا انتظار نہیں کر رہے. وہ انتظار نہیں کرے کہ اب اسلام آباد میں گورننس کا گیپ ختم ہو جائے, خان صاحب جیل سے رہا ہو جائے. وہ صرف ساری باتیں جو ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں, ٹیررسٹ وہ باتیں نہیں کر رہے. وہ اپنا موقع دیکھ رہے ہیں, وہ انفیکٹ گیپ دیکھ رہے ہیں گورننس میں, سیکیورٹی میں, ہماری انٹیلیجنس میں, اور وہ بار بار ہم پہ حملہ کر رہے ہیں. اور اس حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے بھی جوان شہید ہو رہے ہیں, لیکن عوام بھی شہید ہو رہی ہے, عوام کا بھی اس میں خون جا رہا ہے. تو دیکھیں, اگر سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیریس ہیں تو اس میں 2 پرونگڈ اٹیک ہونا چاہیے. ایک تو جی سب کو اکٹھا بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جس کو کہتے ہیں عمل کرنا چاہیے. اس کے اوپر ایک کنسنسس آیا ہوا ہے, ہم اس کنسنسس کو فالو نہیں کرتے, دیٹ از آر مسٹیک, اور ہم اس کو پرسیو نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ ہماری جو عوام ہے, اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں, وہ بہت زیادہ, کیونکہ ہمارے پولیٹیکل پروسیس میں بہت انٹرفیئرنس ہوئی ہے, نیشنلزم کی پالیٹکس کو دیوار سے لگایا گیا ہے پورے پاکستان میں. اگر آپ دیکھ لیں, ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں, ان کو قتل کیا گیا ہے, ان کو جیل کیا گیا ہے, ان کی پالیٹکس کو توڑ مڑوڑ دیا گیا ہے. لیکن جو نیشنلزم کہ پولیٹکس جو ایشوز لاتے تھے وہ ایشوز تو ابھی بھی رہتے ہیں نا, اور اب وہ آہستہ آہستہ سیپریٹسٹ وہ ایشوز اٹھا رہے ہیں. نیشنلزم میں اور سیپریٹزم میں بہت بڑا فرق ہے. تو دیکھیں, یہ جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پیریفری ایریاز کے لوگوں کی ایک احساس کمتری ہے, وفاق کو چاہیے کہ وہ ایک سٹیپ بڑھائیں. بلوچستان کی عوام جو اپنے گیس کے ذخائر کے بارے میں ان کی جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو ایڈریس کریں. پختونخوا کی جو عوام کہتے ہیں کہ ہمارے منرلز, ہمارے ریسورسز, ہمیں اس میں کچھ رائٹ ملنا چاہیے.